اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ عید الاضحیٰ کی جو قربانی کی جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ یہ قربانی جو ہے یہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے یاد میں اطاعت میں کی جاتی ہے، لیکن اصل مقصد ان کی یاد کرنا نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، کیونکہ ان کو بھی اللہ کا حکم تھا اور ہمیں بھی اللہ کا حکم ہے کہ ہم قربانی کریں۔ قربانی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قرآن شریف میں ایک آیت ہے جس میں فرمایا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دو کہ میری نمازیں، میری باتیں، میری دعائیں، میری قربانیاں، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ہر قسم کی جو قربانی ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جو قربانی ہے اس میں بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے مانگا گیا ہے کہ جو چیز ان کی سب سے زیادہ پیاری تھی، تو قرآن میں سورہ البقرہ میں آیت ہے کہ تم حقیقی نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تم حقیقی نیکی کو پا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت پھر ایک صحابی جو ہیں ان کا واقعہ بخاری میں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک فلاں باغ ہے، بہت خوبصورت ہے، پھلوں والا ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ میرا پسندیدہ ہے، تو میں اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسی طرح جو اولاد ہوتی ہے وہ والدین کی پسندیدہ ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو پسندیدہ تھے، پسندیدہ اولاد تھی، تو اللہ نے حکم دیا اسے ذبح کر دو، قربان کر دو، اور نبی کو ظاہر خواب کے ذریعے حکم دیا گیا تو اس حکم کی بجاوری کی ابراہیم علیہ السلام نے اور قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ وہ ذبح کرنے والے ہیں تو انہیں روک دیا اور کہا کہ اس کے بدلے مینڈھے کو ذبح کر دو۔ تو اس اعتبار سے ہمارا جو ہم جب کوئی بکرا یا مینڈھا یا بیل گائے ذبح کرتے ہیں یا اونٹ ذبح کرتے ہیں تو وہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ اس قربانی کی یاد ہوتی ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں وقف کی۔ تو اس میں پھر قربانی میں ہمیں یہ حکم ہوتا ہے کہ ہم بھی پسندیدہ جانور لیں، اچھا جانور لیں، اس میں ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنے خون پسینے کی پسندیدہ کمائی ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پسندیدہ جانور لیتے ہیں، مہنگا جانور لیتے ہیں اور پھر اسے ذبح کرتے ہیں اس نیت سے کہ یہ ہم نے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کی ہے، اور اس پھر گوشت کو پھر ہم غریبوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں، محتاجوں میں بھی، اور خود بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ دراصل اس میں ایک میسج ہے اس قربانی میں کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہوتی ہے۔ یہ جو خواب کا واقعہ ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس خواب کے واقعے سے کیونکہ دیکھیں قرآن میں بہت سارے احکامات ہیں تو کچھ لوگ ان احکامات سے اپنے مطلب کی بات لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو توڑ مروڑ کر چینج کر کے پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھائی گئی کہ بیٹے کو ذبح کر دو، تو اب دنیا میں آج کل بھی بڑے واقعات اکثر میڈیا پر دکھائے جاتے ہیں کہ کسی شخص نے اپنے پیر صاحب کے کہنے پہ اپنے بچوں کو قتل کر دیا یا ذبح کر دیا، پیر صاحب کے کہنے پہ اپنے بچوں کو قتل کر دیا، یا کوئی ایسا کسی بھیانک طریقے سے کوئی قتل کر دیا، نہر میں پھینک دیا کیونکہ جی پیر صاحب نے کہا تھا، یا اسی طرح کی کوئی اور غیر شرعی حرام کام کرنے کا پیر صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جی ایسا کرو تو وہ کر لیا، ٹھیک ہے، تو کیوں جی پیر صاحب نے کہا ہے، کیسے کہہ دیا، ان کو کہاں سے حکم ہو گیا، قرآن میں تو نہیں ہے۔ تو پیر صاحب آگے سے کیا جواب دیتے ہیں، جی مجھے الہام ہوا ہے، مجھے خواب آئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو خواب، اب وہ دوسروں کو بتاتا ہے پیر صاحب جو ہے نا، اب وہ اپنے مریدوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب آئی تھی
تو قتل کرنے کا حکم تو کسی شریعت میں نہیں ہے، اپنی اولاد کو قتل کرنے کا حکم تو کسی شریعت میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں جو کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو قتل کر دو، تو بے شک شریعت میں حکم نہ ہو، لیکن مجھے خواب آئی ہے اس لیے اس کو کرنا ہے ہم نے۔ اب وہ اللہ اگر ہمیں روک دے اور کوئی مینڈھا بیچ دے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر نہیں روک رہا اللہ تعالیٰ تو ہم نے تب قتل کر دینا ہے اولاد کو، ہم نے فلاں حرام کام کر دینا ہے، یعنی بظاہر حرام ہے لیکن کر دینا ہے کیونکہ ہمیں خواب آئی ہے۔ کسی کو زہر دے کے مارنا ہے تو مار دینا ہے کیونکہ خواب آئی ہے، ہمیں الہام ہوا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ بعض جھوٹے پیر فقیر ہوتے ہیں نا، وہ اپنا مطلب مقصد پورا کرتے ہیں، تو ان کو پھر ظاہر ہے وہ پکڑے جاتے ہیں، پولیس پکڑ لیتی ہے تو ان کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اب اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، نبی تھے، تو نبی کا حکم الگ چیز ہے، وہ تو شریعت ہے، وہ تو خود اپنی ذات میں شریعت ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، ان پر جو حکم نازل ہوا، خواب دکھائی گئی، نبی کی جو خواب ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے، وہ حکم ہوتا ہے۔ ہمیں جو خوابیں آتی ہیں وہ نہ وہی ہے نہ کوئی اللہ کا حکم ہے، وہ ہماری خواب ہے، اس میں دونوں امکانات موجود ہوتے ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمارے ہی خیالات اور ہماری ہی تصورات کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ہماری خوابیں ہماری نفس میں، دل میں، دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے وہی بعض دفعہ خوابوں میں آ جاتا ہے، بعض دفعہ شیطان کی طرف سے خواب آ جاتی ہے، تو اس میں ہماری خوابوں میں یہ امکان موجود ہے کہ وہ شیطانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی خوابوں کو اس طرح لے ہی نہیں سکتے کہ اگر صحیح بھی ہو خواب پھر بھی امکان موجود ہے کہ وہ صحیح نہ ہو، وہ غلط ہو۔ تو ہم نے اپنی خوابوں کو کیا کرنا ہوتا ہے، جو غیر انبیاء ہیں انہوں نے شریعت پر پرکھنا ہوتا ہے کہ اگر شریعت کے تابع ہے تو ٹھیک عمل کرنا ہے، نہیں تابع تو پھر ہم نے عمل نہیں کرنا۔ تو انسانوں کی خوابوں کا، الہاموں کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ امت محمدیہ میں جو ہے نا، وہ کوئی ولی، کوئی مجدد، کوئی صوفی جو سچا ہوتا ہے، صحیح معنوں میں ہوتا ہے، تو وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ بھئی مجھے خواب آئیے تو یہ کرنا ہے، تو مجھے الہام آئے تو یہ کرنا ہے، وہ ایسا نہیں، وہ کہتا ہے قرآن میں جو حکم ہے وہ کرنا ہے۔ کیونکہ اب امت محمدیہ میں کسی فرد کی خواب الہام پر عمل نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ اپنی جگہ پہ اگر صحیح بھی ہے نا تو بھی اس کو قبول کرنا، اس پر عمل کرنا مومنوں پر فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ تو جھوٹے پیر فقیر جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو الو بنانے کے لیے، اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی جماعت بنائی ہوتی ہے اور اب لوگوں کو اپنے ٹریپ میں لیا ہوتا ہے، تو ٹریپ میں لینے کے لیے اب ان کے پاس اصولی ہدایات تو نہیں ہوتی، قرآن سے تو وہ نہیں لے سکتے کیونکہ قرآن کے تو الٹ جا رہے ہوتے ہیں وہ، تو اس میں وہاں پہ کہتے ہیں جی ہمیں الہام ہوا ہے، ہمیں خوابیں آئی ہیں، پھر لوگ اس کو فالو کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو تو انہوں نے لیا ہوتا ہے اپنے باتوں میں کہ جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، بڑے صاحب الہام ہیں، صاحب کشوف و رویا ہیں، تو وہ پہلے سے ہی ان کی جو لوگ ہوتے ہیں نا مرید، وہ پہلے اس کو بہت بڑی شخصیت تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس جب وہ کہتا ہے جی مجھے الہام ہوا، مجھے خواب آیا کہ تم نے یہ کر دینا ہے، تم نے فلاں کو زہر دے کے مار دینا ہے، تم نے فلاں کو قتل کر دینا ہے اور کسی کو پتہ نہ چلے، تو بس وہ ان کے جو ہوتے ہیں نا مرید وہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن بعض ہوشیار ہوتے ہیں وہ خفیہ طریقے سے کرتے ہیں، پکڑائی میں نہیں آتے، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، اور تو اب اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے کہ بتایا وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، ان پر جو ایک حکم نازل ہو رہا ہے وہ تو خود شریعت ہے، وہ حکم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کا معاملہ الگ ہے۔ غیر انبیاء کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اس پہ جائیں گے، خوابوں پہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں اگر کوئی ایسی خواب آتی ہے، ہمیں اگر کوئی تو ہم نے سب سے پہلے اس خواب کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں، قرآن کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہی۔ قرآن میں حکم ہے جی، قرآن میں کسی جگہ حکم نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرو، ٹھیک ہے، ہم نہیں کر سکتے، چاہے ہمیں حکم خواب میں محسوس ہو رہا ہو کہ جی یہ تو ہمیں خواب آ گئی ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ خواب جو شریعت کے خلاف ہے اس پر ہم عمل کر ہی نہیں سکتے کسی صورت میں۔ تو غیر انبیاء کا معاملہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف نبی تھے، رسول تھے، اس لیے اس پر چلنا ضروری تھا۔ تو اب شریعت تو مکمل ہو چکی ہے، اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے جتنے بھی مجددین آتے ہیں، مصلحین آتے ہیں، وہ تو کوئی نیا حکم لا بھی نہیں سکتے، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایسا حکم آیا تھا نا، تو جو کہ کسی شریعت میں تو حکم ہی نہیں ہے اولاد کو قتل کرنے کا، تو لہٰذا ہم بھی ایسا حکم دے دیتے ہیں نا، تو لہٰذا اس کو فالو کرو، تو وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہر مسلم مجدد نے اب شریعت پر چلنا ہے، اس کے خلاف نہیں چل سکتے۔ پہلے والے معاملات اور تھے، خضر علیہ السلام کا جیسے واقعہ ہوا ہے، انہوں نے اس طرح کے کچھ عجیب واقعات ان کے ساتھ رونما ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو وہ واقعات کو بھی ہم دلیل نہیں بنا سکتے کیونکہ ان کا کیا معاملہ تھا، وہ بھی جو ہے نا اس کے بارے میں بھی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہتے ہیں وہ ولی تھے، کچھ کہتے ہیں نبی تھے، کچھ کہتے ہیں وہ فرشتہ تھے، تو وہ چیز کلیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اس لیے زیادہ تر تو امکان یہی ہے کہ خضر علیہ السلام نے بھی جب قتل کیا اس طرح، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا، انہوں نے تو روکا بھی، اور تو اس کا معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تھی اور خضر علیہ السلام کی شریعت اور تھی، وہ اور قسم کے نبی تھے، کسی اور کے لیے ہوں گے، یا ان کا مقصد کچھ اور ہوگا، ہوں گے وہ بھی نبی، کیونکہ ظاہر ہے انہیں بھی حکم دیا جا رہا ہے نا، تو حکم پر عمل کرنا صرف نبی اور رسول کا کام ہوتا ہے، غیر نبی کا کام نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان اس طرح کے پرانے واقعات کو دلیل بنا کر آج کل جو مکار لوگ ہوتے ہیں نا، جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، جھوٹے پیر فقیر ہوتے ہیں، جھوٹے مسلح ہوتے ہیں، وہ اپنا کام چلانے کے لیے وہ اس طرح پرانے واقعات کا سہارا لیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو خیر، یہ تو ہم نے بات کی نا، ہم بات کریں تو اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے، یہ مقصد کیا ہے کہ اللہ کو اپنی پسندیدہ چیز دینی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے۔ تو اب اس میں قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے حوالے سے پھر علماء میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی پسندیدہ چیز، اپنی پسندیدہ جو دولت ہے، پیسہ ہے، کمایا ہوا ہے، آپ کا پسندیدہ ہے، تو اس کے لیے اس کو خرچ کرنا ہے، اور بس اچھا سا جانور اس لیے کہتے ہیں نا، جانور بھی اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو، بیمار نہ ہو، اپاہج نہ ہو، کیونکہ اچھی چیز اللہ کی راہ میں دینی ہے، اچھی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے۔ یعنی قربانی کرنے سے ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ ہمیں اسماعیل علیہ السلام کا قربان ہونا یاد آتا ہے۔ تو اس سے ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز پیش کرو جو تمہاری سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین ہے۔ تو یہ قربانی کی یاد دراصل وہاں تک ہمیں لے جاتی ہے، اس آیت تک کہ تم حقیقی نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہیں دیتے۔ تو یہ سمبولیکلی، علامتی طور پر گویا کہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں وہ ہمارا پسندیدہ جانور ہوتا ہے، اس لیے حکم ہے نا کہ آپ نے پسندیدہ جانور لینا ہے، کوئی ڈیفیکٹیو پیس نہ ہو، خود دیکھنا ہے، اچھا سا خوبصورت ہٹا کٹا جانور لینا ہے، اور صحت مند، تندرست و توانا یعنی کہ جانور لینا ہے اور اسے قربان کرنا ہے۔ کیا ہے قربانی کا مقصد؟ یہ ہے دراصل کہ ہمیں یہ سمبولیکلی جو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ ہمیں ایک یاد دلاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پسندیدہ بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کیا تھا، گویا ہم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے، اور نہ صرف یہ قربان کرنی ہے بلکہ پھر ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم دراصل اللہ کے نوکر ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو بعض دفعہ کہہ دیتا ہے کہ یار ذرا میرے لیے یہ کام کر دو، مجھے پانی لا کر دے دو، تو دوسرا دوست بھی بعض دفعہ مذاق میں کہہ دیتا ہے کہ میں تیرے باپ کو نوکر لگاؤں کیا، میں تیرا نوکر لگاؤں یا تیرے لیے یہ کام کروں۔ بعض دفعہ ہوتے ہیں نا دوست مذاق میں کر دیتے ہیں، تو اب وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ نوکر تو نہیں لگے ہوئے کہ میں تمہارے لیے پانی لا کر دوں، تمہارے لیے یہ کام کروں، نوکر ہوتا ہے نا وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ انسان مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کا نوکر ہوتا ہے، مومن اللہ کا نوکر ہوتا ہے۔ اسی لیے جیسے کہ میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ جینا مرنا، قربانیاں، عبادتیں، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، جینا اللہ کے لیے، جینا مطلب زندگی آپ نے اس طرح گزارنی ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہوا۔ یہ فرمایا کہ جینا اللہ کے لیے ہے، تو جس طرح اللہ نے حکم دیا ہوا ہے اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ موت آنی چاہیے تمہاری اسلام پر، تم مسلمان ہو، تم تقویٰ پر ہو، تو اس لیے زندگی کا ہر کام ہی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہم اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اپنی جان قربان کرنی ہے۔ اگر جہاد ہے، جنگ ہے، وہاں پہ بھی، اگر جنگ جہاد نہیں ہے تو بھی عملی طور پر نیک اعمال کے ذریعے ہم نے اپنی جان کو قربان کرنا ہے، وقف کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، نیک اعمال اختیار کرنا ہے۔ جتنے بھی ہم نیک اعمال اختیار کرتے جا رہے ہیں وہ گویا ہم اپنی جان کو وقف کر رہے ہیں، اپنا وقت اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اپنی صلاحیت کو قربان کرنا ہے، دماغی علمی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، تو اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ اللہ کی راہ میں آپ قربان کریں گا، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سارا پیسہ دولت جو ہے وہ بس باہر لوگوں کو، غریبوں مسکینوں کو دے دو، مسجد میں چندہ دے دو اور پھر فاقے کرو خود بیٹھ کے خالی ہاتھ، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ مطلب اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ کی راہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خود کھاؤ پیو، کلو وشربو ولا تسرفو، خود بھی کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اس لیے کھانا پینا بھی ہوتا ہے، اور کھانا پینا بھی اس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے۔ پھر اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلانا ہے، پلانا ہے، ان پر خرچ کرنا ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے۔ حدیث ہے کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، یہ افضل صدقہ ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی راہ میں قربانی ہے کہ آپ محنت مزدوری کرتے ہو، اور محنت مزدوری کر کے پیسہ کماتے ہو، اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، بچوں کو کھلاتے ہو، تو یہ بھی قربانی ہے اللہ کی راہ میں۔ کیونکہ آپ دیکھیں تو جو غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں، جو جیسے کہ
کافر لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے، وہ ایک قسم کا بوجھ سمجھتے ہیں بیوی کو کھلانا، بچوں کو کھلانا، ان پر خرچ کرنا ایک بوجھ سمجھتے ہیں. وہ پھر بعض شادی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یار شادی ہم نہیں کرتے، کیا ضرورت ہے. پھر ڈیٹنگ شیٹنگ کرتے ہیں وداؤٹ شادی، بس اپنا مقصد پورا کرتے ہیں کہ جی بغیر شادی کے بھی مقصد حل ہو رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہمیں شادی کریں. تو جی اگر شادی ہو جائے تو بھی پھر بیوی کو بوجھ سمجھتے ہیں، اولاد کو بوجھ سمجھتے ہیں، اولاد کی تربیت کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی. اور اس طرح بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. بس وہ انہوں نے لالچ ہوتی ہے کہ بس کس طریقے سے ہمارے بچے ہو گئے، اور بیٹوں کی خواہش زیادہ ہوتی ہے. بیٹیاں اگر ہو جائیں تو بڑا برا لگتا ہے. قرآن میں بھی ہے نا کہ جب کسی کے کافر کے گھر میں بیٹی ہو جاتی تھی تو اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا تھا، یعنی صدمے کی وجہ سے اتنا شوق لگتا تھا کہ وہ ہماری تو بیٹی ہو گئی. اسی صدمے میں جناب وہ بندہ بڑا اس میں چلا جاتا تھا ڈپریشن میں بیٹیوں کی وجہ سے. اور بیٹے کیوں پسند تھے؟ کیوں جی بیٹے ہمارے پھر سہارا ہوں گے، ہمارے لیے کمائیں گے، ہمارے بزنس میں سپورٹر ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو بیٹے اس لیے پسند آتے ہیں لوگوں کو کیونکہ وہ بزنس کو سہارا دیتے ہیں، وہ سپورٹیو ہوتے ہیں تو کمانے کے حساب سے نا. تو اب جو غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، تو وہ اپنی اولاد میں پھر یہی دیکھتے ہیں کہ یار ہم نے اولاد سے ہمیں فائدہ ہونا چاہیے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بیٹیوں کو بھی برداشت کر لیتے ہیں اور ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں. زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو وہ تنگ آتے ہیں، وہ کوئی اولاد جو ہے نا وہ ہمیں بس بیٹے ہوں اور بیٹی بھی، وہ بھی ہمیں اس سے فائدہ ہو. اور بیوی کو بھی پھر وہ ایک قسم کا اگر جو ہے وہ بوجھ سمجھتے ہیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اگر کوئی تھوڑی بہت لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے تو بعض دفعہ نفرت انتہا تک پہنچ جاتی ہے. لیکن اب اسلام کی تعلیمات ہیں، وہ جب مومن ہوتا ہے بندہ، مسلم ہوتا ہے، وہ پھر یہ دیکھتا ہے کہ میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اللہ کی رضا ہے. میں بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اللہ کی رضا ہے. میں بیوی بچوں پہ خرچ کروں گا، محنت کماؤں گا، ٹائم لگاؤں گا کمانے پہ، پھر خرچ میں بیوی بچوں پہ کروں گا تو وہ بھی اللہ کی رضا ہے، اللہ نے حکم دیا ہوا ہے. لیکن اس میں بھی پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے نا کہ فضول خرچی نہ ہو، اسراف نہ ہو، بچوں کی تربیت خراب نہ ہو. یہ نہیں کہ بچوں کی فضول خرچی پر عادی ہو جائیں بچے اور گمراہ ہو جائیں. تو ان پر خرچ بھی اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ان کی تربیت بھی اچھی رہے اور اسلام کے مطابق وہ خرچ کرنے والے ہوں، بگڑے نہ، اولاد بھی نہ بگڑے، بیوی بھی نہ بگڑے. یہ نہیں کہ اولاد کو اور بیوی کو انسان ان پر اتنا خرچ کرے اور ان کو ایسا کھلا پیسہ دے کہ بس وہ اجازت دے دے کہ جو مرضی کھانا ہے، پینا ہے، جہاں مرضی اڑانا ہے پیسے اڑاؤ. تو وہ پھر فضول خرچی ہو جاتی ہے. تو مومنین ایسا نہیں کرتے. جو مومنین ہوتے ہیں وہ ظاہر عقل مند ہوتے ہیں. وہ اپنی بیوی کو بھی سمجھاتے ہیں، بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ آپ نے کھانا پینا اسلام کے مطابق ہے، پیسے خرچ کرنا ہے اسلام کے مطابق کرنا ہے. تو اس حساب سے جو ہے وہ چلتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں. تو اللہ کی راہ، یہ بھی اللہ کی راہ ہے. ٹھیک ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا اللہ کی راہ ہے. پھر اس کے علاوہ غریب رشتہ دار جو ہیں، محتاج ہیں، ان پر خرچ کرنا اللہ کی راہ ہے. پھر پڑوسیوں میں کوئی غریب ہے، مسکین ہے، اس پر خرچ کرنا اللہ کی راہ ہے. لیکن سب سے پہلے اپنے بیوی بچے ہوتے ہیں، سب سے پہلے مقدم ہوتے ہیں. اس کے بعد اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے مقدم ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر دیکھنا ہوتا ہے باہر کے لوگوں کو. یہ نہیں کہ اپنے بیوی بچے تو بھوکے ہوں، انسان کہے چلو جی میں باہر مسکین کو دے رہا ہوں، بڑا میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا، حالانکہ بیوی محتاج ہے، بچے محتاج ہیں. ٹھیک ہے نا. اپنے رشتہ دار، قریبی جو رشتہ دار ہیں وہ محتاج ہیں اور آپ دوسروں کو دے رہے ہیں، تو پھر وہ نیکی نہیں ہے. تو یہ معاملہ، اس لیے اللہ کی راہ جو ہے وہ یہ تمام اللہ کی راہ ہی ہیں کہ جہاں جہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہاں خرچ کرو وہاں پہ خرچ کرنا چاہیے. تو یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز اس طریقے سے انسان، جیسا کہ میں نے بتایا، جان خرچ کرنے کی، جان تو انسان خرچ کرتا ہے نا، نمازیں پڑھتا ہے، یہ اللہ کی راہ میں جان خرچ کر رہا ہے، نیک اعمال اختیار کرتا ہے، اللہ کی راہ میں حلال کمائی کماتا ہے، طیب کمائی کماتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے حلال جائز طریقے سے، پھر اس جائز مال کو جائز طریقے سے خرچ بھی کرتا ہے بیوی بچوں پہ، غریب و مسکینوں پہ. ٹھیک ہے. اور دین میں بھی جہاں تک ہو سکتا ہے وہ خرچ کرتا ہے. تو یہ سب اللہ کی راہ ہے. اپنی ذہنی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی قرآن پڑھتا ہے، قرآن پہ تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، دین کا علم سیکھتا ہے، بیوی بچوں کو سکھاتا ہے. یہ اپنی صلاحیت اور دماغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. بیوی بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، اپنی اچھی تربیت کرتا ہے. یہ اپنی صلاحیتوں کو، دماغ کو، اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تو یعنی جتنے بھی انسان نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے، یہ گویا وہ اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں استعمال کر رہا ہوتا ہے، قربان کر رہا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں. یعنی انسان چاہے تو یعنی کہ اگر انسان چاہے تو وہ قرآن نہ پڑھے، نماز نہ پڑھے، اور وہ ٹائم وہ کسی اور کھیل کود میں لگا لے، جو اس کا کوئی ذاتی مشغلہ ہے اس میں لگا لے، تو یہ گویا اس نے وقت کو، اپنے جسم کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. لیکن اگر وہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نیک کام کرتا ہے، اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، نیک اعمال اختیار کر رہا ہے، تو گویا وہ اپنے جسم کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے. یہ ہے قربانی. تو یہ جو عید کی قربانی، عید الاضحیٰ کی قربانی، یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دراصل آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے اس طرح سے.
قربانی کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ میں مارے جاؤ، جہاد میں مارے جاؤ. قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں وقف کرنی ہے. یہی تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ تقاضا کرتا ہے مومنین سے. تو قربانی کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنا. تو اور برائیوں سے، گناہوں سے بھی بچ کے رہنا. ٹھیک ہے نا، دنیا میں جتنے بھی حرام کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے قربانی، یہ ہے قربانی. تو دراصل یہ عید کی جو قربانی ہے نا، یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز، جتنی اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ، یہ سب پسندیدہ چیزیں، ٹھیک ہے نا. بیوی بچے انسان کے پسندیدہ ہوتے ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں کیسے قربان کرنا ہے، ان کی اچھی تربیت کرنی ہے. اب انہیں اللہ کے راستے پہ لگانا ہے، انہیں نمازی بنانا ہے، نیک بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے. بیوی کو نیک پرہیزگار بنانا ہے، خود پرہیزگار بننا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اپنی اولاد اور بیوی کو آپ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ باقی بھی جتنی معاملات ہیں وہ سب اللہ کے راستے میں جو ہے نا عمل کرنا ہے. تو یہ ہے اللہ کی راہ میں اپنی چیزوں کو استعمال کرنا، اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا ہے. تو یہ چیز. اور پھر جب موت آئے تمہیں تو تم مسلمان ہو. یعنی مسلمانوں نے کہا مراد صرف یہ نہیں ہے برائے نام مسلمان ہو، کلمہ پڑھ لیا. یہ تصور جو لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ جو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. مرتے وقت کلمہ نصیب ہو بھی جائے تو بخشش نہیں ہوگی اگر پہلے سے وہ نیک نہ ہو، گناہوں سے پرہیز کرنے والا نہ ہونا، تو کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. کلمے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ اس کلمے کو اپنی شخصیت میں نافذ العمل کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی، غلامی نہیں کرنی. یعنی اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرنی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. یہ ہے کلمے کا مطلب، وہ مطلب اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تو یہ موت آئے تو مسلمان ہی ہو، یعنی کہ اس وقت تمہاری حالت یہ ہو کہ تم پورے عمل کرنے والے ہو. تو قربانی کا مقصد یہ ہے دراصل. یہ ہمیں قربانی جو ہے نا اس چیز کی یاد دلاتی ہے. تو آج کی ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.